ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہمیں ایک یوزر نے بھیجی ہے، تو آئیے یہ کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 30 سال پرانی بات ہے۔ ایک روز میرے دوست اعجاز بخاری نے مجھ سے کہا کہ شہر کی زندگی سے نکل کر چند روز کسی فارسٹ بنگلے میں گزارنے چاہئیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آج سے 100 سال پہلے لوگ کس سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ شہر کی مصروف زندگی انسان کو کھپا دیتی ہے اور تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ انسانوں کے جنگل میں بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کی یہ رائے اچھی لگی، لہٰذا ہم نے اپنے ایک فارسٹ آفیسر دوست سے رابطہ کیا، تو اس نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ اگر کسی بہت زیادہ ویل نون ریسٹ ہاؤس کی بجائے لہری ریسٹ ہاؤس میں چلے جاؤ تو کافی مزہ آئے گا تمہیں۔ لہری ریسٹ ہاؤس سہاوا کے پاس جی ٹی روڈ کے جنگل میں واقع ہے۔ یہ ریسٹ ہاؤس اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں ہے اور اس کے ویسٹ میں منگلا ڈیم واقع ہے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس ہم اسی ریسٹ ہاؤس میں جائیں گے۔ ہمارے دوست نے وہاں کے اسٹاف کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دی اور انہوں نے ہمارے لیے کمرے بک کروا دیے۔ اتفاق یہ ہوا کہ بخاری کو صبح کہیں کام پڑ گیا۔ یار شام کو چلیں گے، کون سا زیادہ دور جانا ہے؟ اس نے کہا تو میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اپنی گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم دونوں شام سے پہلے ویگن پر بیٹھے اور سہاوا چلے گئے، کیونکہ بخاری نے بتایا تھا کہ وہاں اس کا ایک دوست رہتا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، وہ ہمیں لہری ریسٹ ہاؤس تک چھوڑ آئے گا۔ ہماری قسمت خراب تھی کہ وہ دوست لاہور گیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے سوچا کہ کوئی ٹیکسی کر لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے اسٹینڈ پر ایک ٹیکسی ڈرائیور سے لہری بنگلے جانے کی بات کی، تو وہ حیرت سے ہمارا منہ دیکھنے لگا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ بخاری نے پوچھا۔ اس وقت لہری بنگلے میں جانا ہے؟ خیر تو ہے؟ ڈرائیور نے سر سے پاؤں تک ہمیں دیکھا۔ بھائی خیر ہے، بتاؤ کتنا کرایہ لوگے؟ نا جی نا، رات کے وقت تو کوئی جانور بھی لہری روڈ پر نہیں نکلتا، بڑا خوفناک راستہ ہے۔ کیا بات کرتے ہو استاد؟ اگر کرایہ زیادہ لینے کا ارادہ ہے تو صاف صاف بتاؤ، یہ ڈرا کیوں رہے ہو؟ نو سر، میں نہیں جا سکتا، اپنی جان نہیں گنوانی مجھے۔ خیر میں نے اور بخاری نے اس کو ڈبل کرایہ دے کر ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ جب تک ہم سہاوا سے نکلے تو شام کافی ہو چکی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سڑک پر زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھی۔ ٹیکسی والا تھوڑا آہستہ آہستہ ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ جب ہم لہری کے جنگل کے پاس پہنچے تو بورڈ دیکھ کر ڈرائیور نے گاڑی اس راستے پر موڑ لی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں دائیں بائیں جنگل اور مٹی کے پہاڑوں پر روشنی پڑتی ہوئی کافی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں اور بخاری تو سمجھ رہے تھے کہ روشنی جب کسی درخت پر اس انداز سے پڑتی ہے تو اس کا سایہ سڑک پر پھیل جاتا ہے، لیکن ڈرائیور انتہائی خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ان پرچھائیوں کو بھوت پریت اور نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ ہم دونوں اس کی حالت کا کافی مذاق اڑا رہے تھے۔ یوں ہی ہمیں سفر کرتے اور ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ پھر ایک دم میں نے چونک کر بولا، بخاری جی، ٹی روڈ سے کار پر ریسٹ ہاؤس کا سفر دور نہیں، چند منٹ کا ہے۔ ہمیں تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ریسٹ ہاؤس کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو ڈرائیور کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اس کے ماتھے پہ تو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ بھائی تم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ اس نے پوچھا۔ سر لگتا تو یہی ہے، لیکن میں تو کافی عرصے سے ادھر آ رہا ہوں، البتہ صبح آتا ہوں اور 10 منٹ میں ریسٹ ہاؤس پہنچ جایا کرتا ہوں، مگر آج مت ماری گئی ہے۔ راستہ وہی ہے لیکن اتنا لمبا تو نہیں ہونا چاہیے، شاید میں درمیان میں سے کہیں دوسری سڑک پر نکل گیا ہوں، اندھیرا جو ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ ونڈ اسکرین اور دائیں بائیں سے راستہ دیکھنے لگے۔ آسمان بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی ستارہ چمکتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنگل میں کسی روشنی کا امکان نہیں تھا، بالکل تاریکی اور ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ پہلی بار ہم دونوں سنجیدہ ہوئے اور ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا۔ اچانک بخاری کی نظر روڈ سے ہٹ کر جنگل کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا
کہ کوئی آدمی جنگل میں گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو راستہ۔ میں نے اس کے پاس جا کر گاڑی رکوائی۔ مجھے امید تھی کہ یہ قریبی گاؤں کا کوئی بندہ ہوگا جو پیدل اپنے گھر جا رہا ہے۔ اس بندے نے کالی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور کندھوں تک اس کے بال لہراتے نظر آ رہے تھے۔ ارے بھائی سنو، بنگلے کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے پوچھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ میری آواز پر رکا نہیں، نہ پلٹ کر دیکھا۔ البتہ اس نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے جو بائیں جانب راستہ ہے وہ بنگلے کی طرف جاتا ہوگا۔ ڈرائیور نے چند منٹ بعد بائیں جانب راستہ دیکھا تو گاڑی ایک دم تیزی سے اس طرف موڑ لی۔ یہ سڑک کافی خراب تھی، بلکہ کچی اور تنگ بھی تھی۔ اس دوران جب میں نے پلٹ کر پچھلے شیشے سے دیکھا تو میرے پورے بدن سے جان نکل گئی۔ میں نے بخاری کا کندھا ہلایا تو اس نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ وہ شخص جو راستے میں چلتا ہوا ملا تھا، ہوا میں چند فٹ اوپر اڑتا ہوا ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے ہم تینوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ڈرائیور نے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند منٹ میں ہی سامنے بنگلے کی روشنیاں نظر آ گئیں، اور جیسے ہی ہم نے بنگلے کا گیٹ کراس کیا، ہم نے بنگلے کے گیٹ کے پاس کھڑے ملازموں سے کہا کہ فوراً سے اس ریسٹ ہاؤس کا گیٹ بند کر دیں۔ ملازم فوراً سے بنگلے کا گیٹ بند کر کے بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے، اور ہماری حالت دیکھ کر انہیں سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ سر، آپ کو رات کے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ چند مہینوں سے رات کو اس سڑک پر بہت ہی پراسرار واقعات ہونے لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سڑک پر بھوتوں اور چڑیلوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ جو بھی گاڑی یا کوئی بھی بندہ رات میں اس سڑک سے گزرتا ہے، یہ بھوت اسے اس کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے اور راستے میں ہی مار دیتے ہیں۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ رات کو یہاں سے نہیں گزرتا۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ ان سے بچ کر آ گئے، ورنہ وہ آپ کی جان لے کر ہی چھوڑتی۔ میں آج بھی کسی ریسٹ ہاؤس کا نام سنتا ہوں تو میرے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بخاری نے وہ رات بڑی مشکل سے ریسٹ ہاؤس میں گزاری، اور اگلے روز مجھے صبح سویرے اٹھا کر کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں خوف کے ساتھ یہاں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میرے شہر کی ویرانی اس جنگل سے 100 درجے بہتر ہے۔ آئی ہوپ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتی ہوں آپ سے ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ۔ انٹل دین، بائے۔